یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی، اگر ہم حدیث مبارکہ پر غور و فکر کریں گے، حدیث مبارکہ کی تحقیق کریں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا یہ جو پچھلا حصہ ہے وہاں تک تو حدیث مبارکہ ہے، لیکن جو اگلا حصہ ہے جہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ بلکہ کسی کا اپنا قول ہے، اور وہ ابن شہاب زہری کا قول ہے، جس سے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو کہ میں آپ کے سامنے بڑی امپورٹنٹ کرنے لگا ہوں، جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا حدیث مبارکہ کہ جہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ آپ کو ملے گا، یہ 36 جگہ پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے اور یہ واقعہ مذکور ہوا ہے، جس میں 11 جگہ پر یہ جو واقعہ ہے یہ روایت کرنے والے یہ جناب ابن شہاب زہری نہیں ہے، بلکہ اس کو نقل کرنے والے وہ اور ہیں، یعنی کہ اور سے مراد یہ ہے کہ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نہیں کی گئی، بلکہ وہاں پر کبھی حضرت طفیل کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور وہاں پر ناراضگی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ 36 میں سے ہم نے 11 جگہوں کو نکالا تو ہمارے پاس رہ گئی ٹوٹل 25 جگہ، اور 25 جگہ پر جہاں پر ابن شہاب زہری کا قول ہے ان میں سے بھی 9 جگہ پر آپ کو یہ بات ملے گی کہ جہاں پر ناراضگی کا ذکر نہیں ہے، چاہے آپ مصنف عبدالرزاق کو اٹھا لیں، چاہے آپ جو ہے نا ابو داؤد شریف کو اٹھا لیں، چاہے آپ اس کے علاوہ اور کتابیں اٹھا لیں، تو گویا کہ جب ہم نے 25 میں سے 9 کو نکالا اور 16 جو باقی رہ گئی وہاں پر ابن شہاب زہری کا اپنا قول موجود ہے کہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ ناراض ہوئی۔ اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ان تمام باتوں کے بعد کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضگی کا ذکر ملتا تو جناب حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے وہاں پر نقل نہیں کیا، جس سے بات سمجھ آتی ہے کہ ناراضگی نہیں ہوئی، اور جہاں پر ناراضگی کا ذکر ہے یہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی کی طرف اس قول کی نسبت جو کی گئی ہے وہ ابن شہاب زہری کی طرف سے کی گئی ہے، اور گویا کہ یہ راوی کا اپنا قول ہے اور اس نے تدلیس کی ہے، اور تدلیس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تیسری بات اور آخری بات جو کہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ روایت جو ہے نا وہ بخاری شریف میں ملتی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جہاں کہیں بھی بخاری شریف میں ایسی روایات ملی کہ جہاں پر فدق کے معاملے کا ذکر کیا، وہاں پر بخاری شریف کے جو شراح ہیں جنہوں نے شرح لکھی ہے انہوں نے وہاں پر کلام کیا ہے۔